منشیات ساتھ والا بیچ ہے. جو بندہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ساتھ والوں کے گھر نشے پہ لگا ہے مجھے کیا، ارے اللہ کے بندو، جس آگ کو آپ اور ہم مل کے بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ ساتھ والا گھر جا رہا ہے آپ کے گھر کو آگ نہیں لگے گی؟ لگے گی نہیں لگے گی؟ ہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میرا یہاں پہ آ کر آپ کو یہ گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جسٹ اطلاع دیں. لوگ پولیس والوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ میرا جو یہ میں کام کر رہا ہوں نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے. آپ کے گھروں میں، آپ مساجد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کے دور حکومت میں کہ اگر کسی دریا کے کنارے، کسی صحرا میں، اگر کسی پہاڑوں کے کسی جگہ پہ ایک بھوکا کتا بھی مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہوگی، یہ کام آپ کے اور اللہ نے ہمارے ذمے لگا دیا. ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے معاملات کا نمائندہ ہے، ہم اللہ کی ترجمانی کرنے کے لیے ہیں. آپ اور میں پاکستان ہیں، پاکستان سے ہمیں بہت ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کو کیا دیا ہے؟ ہم نے کبھی سڑک سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کیا ہے؟ ہم نے سوچا ہے ہمارا تھانہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں؟ چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی کی گاڑی کھڑی اس کو آگ لگا دیں. یہ معاملات ایسے ہیں جو آپ اور میں مل جل کے بیٹھ کر ہم لوگوں نے آپس میں کوارڈینیشن کرنی ہے. میں یہاں پہ حاضر خدمت ہو گیا. بچوں، میرا موبائل نمبر آپس میں لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال نہیں کرنے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اگر کسی بچے کو چاہیے، بیٹا آپ لوگوں نے کسی کو آگے بڑھ کے روکنا نہیں ہے. کیوں؟ میں یہاں پہ آپ پوسٹنگ کے لیے آیا ہوں، کچھ دن رہوں گا، پھر پتہ نہیں اللہ کرے میں کہیں اور میری پوسٹنگ ہو جائے گی. آپس میں دشمنیاں شروع نہیں کروانی. جسٹ ایک میسج، لیکن بڑی انفارمیشن، منشیات فروشوں کے خلاف انفارمیشن، یہ اسلحے کی سمگلنگ کے خلاف انفارمیشن، بڑے بڑے جوئے، لوگوں نے ہمارے میاں والی کو جوئے کا گھر بنایا ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم تک اطلاع کیوں نہیں آتی کہ لوگ کرتے کچھ؟ دیکھیں الحمدللہ، یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ جو دستیاب پولیس والے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہوں، لوگ آپ کو اپنے گھروں میں کھانا نہ کھانے دیں، عیدیں نہ پڑھنے دیں، بازار میں آپ شاپنگ نہ کریں. یہ جو چند جو نہ گھروں میں منشیات فروش غنڈہ ٹائپ لوگ، اگر آپ کی اور ہماری عزتیں سانجھی ہیں، آپ کی ہماری بیٹیاں سانجھی ہیں، اگر کوئی ایسا گندا آدمی ہے جو حرام کی کمائی کرتا ہے اور پورے اہل علاقہ کے لیے وہ تھریٹ بنا ہوا ہے، اس سے نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے بچے محفوظ ہیں، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، تو بھائی اتنی انفارمیشن تو آپ مجھے ایک میسج تو کر سکتے ہیں نا کہ جی آپ جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جس نے پورے علاقے میں فساد برپا کر رہا ہے، جس کو کاپی کرنے کے لیے لوگ دور دور سے جو جرائم پیشہ افراد اس کے پاس ٹھہر رہے ہیں، آپ کے محلے میں کوئی نیا ہے. یہ جو ہمارا ایئر بیس پہ حملہ ہو گیا، وہ کسی گھر میں تو رہا ہے نا، کسی نے تو اس کو کھانا دیا ہے. کتنا بڑا پاکستان کا نقصان کر گئے یہ لوگ. یہ آپ پبلک کے بغیر میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ایک گاؤں میں چوری ہو گئی سر 3-4 ہزار، سر میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا، تو لوگ کرتے ہیں کہ یہ عجیب ایس ایچ او صاحب ہے، وہ آپ اس درخواست پہ کیوں جا رہے ہیں. اسی طرح میں مسجد میں گیا، لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کا محلہ ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کھوکھا 3-4 ہزار روپے کا کو توڑ کے لے گیا، یہ آپ کا محلہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں کون بندہ نہیں آیا ہے، پرانا جرائم پیشہ آدمی تھا، کس نے کون چوری کرتا ہے. اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، جیسے میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، لوگ میرے ساتھ، انہوں نے کہا جی فلاں بندہ ہے، پہلے یہاں نہیں ہوتا تھا، وہ کراچی میں ہوتا ہے، وہ ہمیں 2-3 دن سے نظر آ رہا ہے. میں گاڑی سیدھی ان کے دروازے پہ لے گیا کہ آپ کا بچہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کراچی ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا اگر آپ کا بچہ کراچی ہے تو پھر تو آپ کو ہم پوچھیں گے نہیں، اگر آپ کا بچہ یہاں پہ مہمان آیا ہوا ہے پھر یہ چوری آپ کے بچے نے کی. لو جی میں نے لوکیشن لی ہے، جیسے ہی میں گاؤں سے بھی باہر بھی نہیں نکلا تھا اس بچے کی لوکیشن آ گئی. اس کو میں نے وہاں پہ ریڈ کر کے پکڑ کے اس سے وہ صابن، ٹکیاں، چوری کی جو چیزیں تھیں ساری ان سے میں نے اگلوا لیں. وسلم کی پیدائش اور آمد سے پہلے بھی سر کسی نہ کسی شکل میں ریاستیں موجود تھیں. پاکستان دنیا کا، پوری دنیا کا ممالک میں پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنایا گیا. لوگوں کی، غیر مسلموں کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے. اس کو ہر صورت میں وہ لوگ دہشت گردی کے ذریعے، وہ IMF کے ذریعے کسی بھی طور سے
پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتے لوگ، لیکن اللہ کے حکم سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ نے خواب میں آ کر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ بر صغیر، وہ تو انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے نا، یہ علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر قائد اعظم کو 2-3 مرتبہ، وہ قائد اعظم خود کہتے ہیں میرا پلنگ ہلا، مسلمانوں کی رہنمائی کرو، اور جو ملک اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تخلیق ہوا ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، مشکلات ہیں ہم پہ، لیکن اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی دن انشاءاللہ ہم اپنی سڑک پہ چڑھ جائیں گے۔ کچھ ہم نے کوشش کرنی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال بدلے جنت کے، یہ لوگ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں، اللہ کہ انسانوں کے پہرے کے لیے ایک رات کا جاگنا کئی سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایس ایچ او صاحب سے کہوں گا کہ اگر دیکھیں ہم جس قدر کوشش کر سکتے ہیں ٹھیکری پہرے کو قائم کیا جائے، ان منشیات فروش، ان 2 نمبر، ان غنڈے لوگوں کو مل کر ہمارے ساتھ جسٹ ایک میسج کریں، موبائل نمبر 0300 600 8717 87 687 لیکن استعمال کریں، اس کو ملک کے بھلے کے لیے استعمال کریں۔ اے ارض وطن تیرے دم کی قسم، خوشیوں کی قسم تیرے غم کی قسم، تیرا دامن چادر کا در ہے، اسے اپنے خون سے دھو دیں گے، ہر ذرے پر دل رکھ دیں گے، ہر شاخ میں پھول پرو دیں گے، اور فرداں سے نئے سورج لے کر انشاءاللہ تیری راتوں میں ستارے بو دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عذاب النار صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔